بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق اللَّهُ العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ کی وفات کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت پر 200 سے زائد احادیث موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے کہا میری وفات کے بعد کچھ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو تقریباً 30 ہوں گے، اور جو اپنے آپ کو نبی ثابت کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں ثلاثون دجالون کذابون، وہ سب جھوٹے ہوں گے، اور جو اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کریں گا وہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہوگا، وہ اسی امت کے مسلمان ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کریں گے وہ 30 کے قریب ہوں گے، سب جھوٹے ہوں گے۔ آپ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی یہ مسلمان تھا، اسود عنسی یہ مسلمان تھا، مسلمہ کذاب یہ مسلمان تھا۔ تو کوئی عیسائی یہودی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا تو کوئی نہ کوئی مسلمان۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اب اگر تمہارے سامنے کوئی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے اور کرامات کو دکھلائے، چاہے وہ آسمان میں اڑتا ہو یا زمین کے موجوں پہ نماز پڑھتا ہو، خدا کی قسم ہم اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے آج کے جمعہ کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ فتنہ شکیل بن حنیف جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے اور ہمارے آس پاس کے بھولے بھالے نوجوان اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بات کو بہت بغور سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کو چنتا کی ضرورت نہیں۔ ایسے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ امام مہدی کوئی اور ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کوئی اور ہے، کوئی اور سے مطلب وہ آنے والے ہیں۔ شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہے، پھر دعویٰ کیا وہ مسیح یعنی عیسیٰ ہے۔ اب ہم پہلے دلائل یہ پیش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ علماء لکھتے ہیں آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو
ایک گھڑی میں حمل ٹھہرا، ایک گھڑی میں بچہ بنا، اور تیسری گھڑی کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، تو اسی رب نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر یہ واحد نبی ہے جن کو نبوت بچپن کی عمر میں مل گئی تھی۔ جس وقت ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا مریم تمہارے والد تو بہت نیک، تمہارے بھائی تو بہت نیک، یہ تم نے کیا کام کیا؟ تم ماں کے گود کے اندر چند منٹوں کا گھنٹوں کا بچہ کہہ رہا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی اور پیغمبر بنایا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد محترم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے روحانی نبی تھے، ایسے روحانی نبی تھے کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے فضا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے، جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں، ان کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک ہاتھ کی برکت سے اس اندھے کو شفا دیتے، وہ بینا بن جاتا ہے۔ کوڑ کے مریض کے سفید چٹوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کھڑا کرتے قبرستان سے، اس سے باتیں کرتے اللہ کے حکم سے۔ فی بیوتکم، قرآن کا جملہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ بتلاتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں کیا کھانا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، روحانی نبی اور پیغمبر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے زبردست دین کی محنت کی۔ اب دیکھو نبی اور پیغمبر نے جب جب محنت کی ہے دین کی، لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ کتنے قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے جس آگ کو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے واسطے تیار کیا تھا، اسی آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس دریا سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کروایا، اسی دریا کے اندر اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان قتل کرنے والے بھیڑیوں کے بیچ میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا۔ تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی زبردست محنت کی، ایسی دین کی محنت کی کہ لوگ مسلمان بننا شروع ہوئے، لوگ دیندار بننا شروع ہوئے، لوگ اللہ اس کے رسول کے باتیں سننے تیار ہوئے۔ تو وقت کے یہودیوں نے بادشاہ کے کان کو بھرا کہ دین بدین لوگ عیسیٰ بن مریم کو مان رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ جو سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ میرے راستے کا کانٹا کون ہے،
وہ مر جائے چلیں گا لیکن حکومت نہیں جانا چاہیے۔ تو وقت کے بادشاہ نے طے کر لیا کہ ہم عیسیٰ بن مریم کو پھانسی دیں گے۔ ادھر اللہ کے فیصلے کچھ اور ہو رہے تھے اور ادھر وقت کا بادشاہ اور یہودی کچھ اور مشورے کر رہے تھے۔ بالآخر جس دن آپ کو پھانسی دینا تھی، آپ کے گھر کے گھیرا بندی کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا آسمانوں پر۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کو زندہ اٹھایا آسمانوں پر۔ 32 سال کی عمر میں آپ کو زندہ اٹھایا گیا۔ حضرت نہا دھو کر فریش ہو کر آسمان پر گئے ہیں، لیکن اس کے بعد آئے دن یہ بات سننے ملتی ہے کہ حیدرآباد کے اندر فلاں شخص نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ملیشیا کے اندر فلاں شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب حد تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے علاقے اورنگ آباد کے قریب پڑے گاؤں ہے، وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ اس نے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اب اس نے دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ میں مسیح یعنی عیسیٰ ہوں۔ بزرگان دین اندازہ لگائیے امام مہدی ہے کون؟ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کون ہے؟ حضرت مہدی علیہ الرضوان یہ مدینہ پاک کے اندر پیدا ہوں گے، اور شکیل بن حنیف بہار کے دربھنگا ضلع کے ایک گاؤں ہے عثمان پورہ، وہاں پر پیدا ہوا ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، اور شکیل بن حنیف دربھنگا کے اندر پیدا ہوا۔ کچھ جوڑ ہے بات کے اندر۔ جو اصل مہدی ہے وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مہدی یہ میرے نام پر ہوں گا، یعنی حضرت امام مہدی کا اصل نام محمد ہے، اور باپ کا نام عبداللہ ہے، اور ماں کا نام آمینہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کے نسل میں پیدا ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل میں باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ باپ کی طرف سے امام حسن کی نسل میں ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی نسل میں ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائیں گا، مسلمان ظلم کا شکار بن جائیں گے، سب طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، یہاں تک کہ ملک شام اور قسطنطنیہ پر عیسائیوں کی حکومت آ جائیں گی، اور اسلام سمیٹتا ہوا مدینہ پاک کی طرف چلیں گا۔ ایسے وقت کے اندر مدینہ منورہ میں لوگ باتیں کریں گے اور گفتگو کریں گے کہ ہمیں حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب حضرت مہدی یہ الفاظ سنیں گے کہ مدینہ منورہ کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ پاک آ جائیں گے، وہ خود عہدے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے بڑی دلیل جھوٹے مہدی کی یہ ہے، کوئی یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، سمجھ لو جھوٹا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی خود عہدے چھوڑ کر بھاگیں گے، مدینہ منورہ سے بھاگیں گے، مکہ پاک آئیں گے، اور مکہ پاک کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں طواف کرتے ہوں گے، اور دنیا بھر کے علماء کرام اہل اللہ
حضرت امام مہدی کی تلاش کرتے ہوں گے کہ اللہ کا نیک بندہ ہمیں مل جائے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور دنیا کے اندر ایک نئے فتح کا آغاز ہو۔ دنیا بھر کے علماء ان کو تلاش کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی کی عمر کیا ہوں گی؟ 40 سال عمر ہوں گی۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ملتزم کے قریب ہوں گے، تو وہاں پر لوگ ان کو پہچان لیں گے، آپ محمد بن عبداللہ امام مہدی ہیں۔ وہ خاموش رہیں گے، آسمان سے آواز آئیں گی، ہاں یہ مہدی ہیں، یہ خلیفہ وقت ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ دنیا کے فتوحات کھولیں گا۔ تب لوگ کہیں گے حضرت ہاتھ کو بڑھائیے اور بیعت کر لیجئے، ہم بھی تمہارے ساتھ جینے اور مرنے کی بیعت کرتے ہیں، مہدی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ لوگ کہیں گے بیعت کر لیجئے ورنہ امت مسلمہ ظلم کا شکار ہو رہی ہے اور آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر مہدی اور علماء کرام کو بیعت کریں گے جینے کی اور مرنے کی۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ رضوان مکہ مکرمہ سے سفر کریں گے ملک شام کی طرف۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان بھائیوں، حضرت امام مہدی کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام امینہ، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی، پیدائش مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بیعت ہوں گی اور ملک شام کی طرف نصارہ سے لڑنے جائیں گے۔ اب ایک بندہ ہے دربھنگا عثمان پورے کا رہنے والا شکیل بن حنیف، نہ اس کا نام محمد ہے، نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، نہ اس کے ماں کا نام امینہ ہے۔ کہاں مدینہ منورہ، کہاں عثمان پورہ۔ یہ شکیل بن حنیف جو ہے دربھنگے سے، آپ سب جانتے ہیں بہار کے لوگ اکثر وہ ریاست بہت غریب ریاست ہے، کام کاج نہیں، ترقی نہیں، کوئی تعمیری کام زیادہ وہاں ہوتا نہیں ہے، تو بہار کے مختلف لوگ مختلف ریاست کا جو ہے تو رخ کرتے ہیں کام کاج کے حساب سے۔ تو شکیل بن حنیف نے جو ہے اپنا رخ کیا دہلی کی لکشمی نگر کے اندر۔ سب سے پہلے وہاں پر اس نے سوٹ کیس کی دکان ڈالی، وہ چل نہیں پائی۔ پھر ہارڈ ویئر کی دکان ڈالی، وہ بھی چل نہیں پائی۔ یہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہے۔ پھر بچوں کو ٹیوشن پڑھایا، تو جن بچوں کو ٹیوشن پڑھایا وہ بچے ابھی زندہ ہیں۔ جو گھر میں کرائے سے رہتا لکشمی نگر میں، وہ گھر ابھی ہے، گھر کا مالک بھی زندہ ہے۔ جہاں پر سوٹ کیس کی دکان چلاتا تھا وہ شاپنگ بھی ابھی ہے، اس کا مالک بھی زندہ ہے۔ اب شکیل بن حنیف نے دیکھا دو دکانیں ڈالی، چل نہیں پائیں، ٹیوشن چل نہیں پایا۔ اب اس نے نیا طریقہ اختیار کیا، اگر کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے تو محلے کے لوگ پہچانتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایم ایل اے بنتا ہے تو تعلقے کے لوگ پہچانتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے خاصدار بنتا ہے تو ضلع کے لوگ پہچانتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے منسٹر بنتا ہے تو ریاست کے لوگ پہچانتے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ میری پہچان پوری دنیا کے اندر ہو، چلو میں مہدی اور عیسیٰ بنتا ہوں تاکہ پوری دنیا مجھے پہچانے۔ دیکھو مسلمان اپنی غربت برداشت کر سکتا ہے، لیکن دین پر اگر کوئی چور بن کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کوئی مسلمان اس کو برداشت بولو نہیں کر سکتا ہے۔ تو شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، نام شکیل ہے، میں مہدی ہوں، باپ کا نام حنیف ہے، میں مہدی ہوں، عثمان پورے کا رہنے والا ہے، میں مہدی ہوں، دربھنگا کا رہنے والا ہے، جبکہ امام مہدی مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں۔ ماں کا نام آمینہ ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، خود کا نام محمد ہے۔ شکل کیسی ہے؟ حضور نے کہا جو مہدی دنیا کے اندر آئے گا اس کی شکل میری شکل پر ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے شکل ایسی چمکیلی ہوں گی جیسے ستارے چمکتے ہیں، چمکیلی شکل، پیشانی بڑی کشادہ ہوں گی، اور مہدی کے
دائیں رخسار پر ایک چھوٹا سا کالا تل ہوگا اور دونوں دانتوں کے بیچ میں خلا ہوں گی. دانت بڑے چمکیلے ہوں گے اور زیادہ دبلے بھی نہیں ہوں گے، زیادہ موٹے بھی نہیں ہوں گے، پستہ قد بھی نہیں ہوں گے، درمیانی قد کے ہوں گے. شکل بڑی خوشنما ہوں گی، شکل بڑی حسین ہوں گی، چہرہ بڑا نورانی ہوگا. اب شکیل بن حنیف نے اپنا کام شروع کیا. شکل کا کالا ہے، نہ چہرے پہ نور ہے. بھئی چہرے پہ نور کہاں سے آئیں گا؟ خدا اس کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، حدیث پاک کا انکار کر رہا ہے، خدا کے فرمان کا انکار کر رہا ہے. ایسا بندہ شکل کا بولو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کے ٹارگٹ کون؟ میں نے اس جمعہ یہ بیان کرنا ضروری اس لیے سمجھا کہ ہمارے شہر کے کچھ کلپ واٹس ایپ پر آئی ہیں اور کچھ سادے سیدھے مسلمان شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہے ہیں اور امام مہدی مان رہے ہیں. یہ دور کی بات نہیں، ہمارے پڑوس کے محلے کے اندر ہی کچھ ایسے جوان ہیں بیچارے سادے سیدھے ہیں جن کا تعلق شاید علماء سے کم ہو، وہ لوگ اس کو امام مہدی مان رہے اور عیسیٰ مان رہے ہیں. وہ بھی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہے. ابھی ٹارگٹ کن کو بناتے ہیں؟ ذرا غور سے سننا بات کو. مسجد کے اندر کبھی بھی یہ ڈنکے کے چوٹ پر بیان زہر پی لیں گے لیکن بیان نہیں کر سکیں گے. دیکھو جو حق ہوتا ہے نا تو انسان ڈنکے کے چوٹ پہ بیان کرتا ہے، اور جو باطل ہوتے ہیں وہ چھپتے چھپاتے ہوئے اپنے دعوت کو چلاتے ہیں. یہ ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ کالج کے بچے، کالج کے نوجوان، جن کا تعلق بچوں کا، نوجوانوں کا نہ تفسیر سے ہوتا ہے، نہ علماء سے ہوتا ہے، نہ دینداری سے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اچھا یہ مسجد سے باہر نکلا، اس کو پکڑتے ہیں، السلام علیکم. داڑھی ان کی مجھ سے بھی لمبی ہوں گی جی، اور یہ پیجامہ بہت اونچا پہنتے ہیں، اوپر کر کے پہنتے ہیں، حلیہ سے لگتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہے. وعلیکم السلام، چلیے چائے پئیں گے. پہلے چائے پلاتے ہیں، چلو ناشتہ کریں گے، پھر ناشتہ کراتے ہیں. کل شام میں ملنا، پھر بریانی تہاری کھلاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے علامت قیامت گنانا شروع کرتے ہیں. میں ان کی جو بنیادی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں، آہستہ آہستہ علامت قیامت. تو روز کبھی کھانا کھلائیں گے، کبھی چائے پلائیں گے، کبھی بسکٹ کھلائیں گے. ایک نوجوان بیچارہ متاثر ہو جاتا ہے. پھر علامت قیامت بتلاتے بتلاتے امام مہدی پہ لائیں گے، حضرت عیسیٰ پہ لائیں گے. پھر جوان پوچھتے وہ کب آئیں گے؟ پھر کہتے وہ آ چکے ہیں، دربھنگا کے محمد، کیا بولتے ہیں؟ محمد شکیل بن حنیف آ چکے ہیں. تقریباً 10,000 کے قریب نوجوان ملک بھارت کے اندر اس ظالم کو اپنا نبی تسلیم کر چکے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے کھو بیٹھے ہیں. یہ ظالم، یہ شیطان کی اولاد، یہ شیطان کے شاگرد، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، اور ایمان کے لٹیروں سے ہم سب کو بچ کے رہنا ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنا ہے. ہم سب کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری بہنیں ماؤں کو، ان کے جو دعوت ہوتی ہے نا، یہ کرتے کرتے اس جوان کو اپنے چنگل میں لیتے ہیں. پھر یہ جوان اپنے دوست کو لیتا ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے، لگتے لگتے چنگاری پورے گھر کو جلا دیتی ہے. ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، بر وقت اس کا جواب دیا جائے. اگر اے نوجوان بھائیوں، اگر تمہارے سامنے کوئی شکیل بن حنیف کی بات کرے، اس کی جماعت کی بات کرے، اس کو مہدی کہے، عیسیٰ بن مریم کہے، تو آپ اس سے کہنا ٹھیک ہے آپ کی بات سن رہا ہو، چلو ہمارے مسجد کے امام صاحب سے بات کرتے ہیں. خدا کی قسم اس کا ملنا آپ سے اس دن کا آخری دن ہوگا.
وہ امام سے ملنے کبھی نہیں آ سکتا ہے، وہ عالم دین کے پاس کبھی نہیں آ سکتا ہے، وہ مفتی وقت کے بعد کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اسے پتہ ہے اگر عالم صاحب کے پاس جاؤں گا، امام صاحب کے پاس جاؤں گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، لیکن امام صاحب کے سامنے کبھی بھی آ نہیں سکتا ہے۔ اب حضرت امام مہدی علیہ رضوان ملک شام کے اندر نصارہ سے لڑیں گے، جی اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پہ شام کو فتح کریں گا، قسطنطنیہ جائیں گے، وہاں پر بھی وہ فتح ہو جائیں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ عصر کے قریب دمشق کے جامع مسجد کے اندر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مصلی پہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو آسمان سے اللہ عیسیٰ بن مریم کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی نازل نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے، عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے میں دہلی کے لکشمی نگر میں رہتا ہوں، وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کا سفید مینار ہے، بس سمجھ لو میں وہیں سے اترا ہوں۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ لکشمی نگر میں ایک مسجد ہے، سفید اس کا کلر ہے، میں اسی مسجد کے مینار پہ اترا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ بن مریم دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر جی دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کے مبارک بالوں سے پانی گرتا ہوا رہے گا اور دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ آپ اتریں گے۔ جیسا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیان کا رہنے والا ملعون شیطان، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ بن مریم، میں عیسیٰ ہوں، بن مریم کہیں گا تو پھر دعوی ختم ہو جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس ظالم کے ماں کا نام چراغ بھی تھا، عیسیٰ کے ماں کا نام مریم تھا، بات سمجھ گئے؟ یہ قادیان کا رہنے والا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا میں عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ تو مینار سے اتریں گے، تو اس نے پھر مینار اپنے قادیان میں بنایا۔ ابھی مینار کا کام چل رہا تھا، ظالم کو موت آ گئی، اس کے مرنے کے بعد مینار مکمل ہوا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے کچھ؟ عیسیٰ بن مریم دمشق کے جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، ملائک اعلان کریں گے اور لوگوں عیسیٰ بن مریم تشریف لا چکے ہیں، وہاں کے لوگ مینار کو سیڑھیاں لگائیں گے، عیسیٰ بن مریم سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آئیں گے، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی عیسیٰ بن مریم سے کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے، وقت ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم امام مہدی سے کہیں گے مہدی نماز آپ پڑھائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو آگے بڑھائیں گے، آپ نماز پڑھائیے، یہ مصلی آپ کی ذمہ داری ہے، اور مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ دجال کو ختم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ بن مریم تکبیر پڑھیں گے، اور جب تکبیر پہ پہنچیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو رونا شروع کر دیں گے۔ نبی جانتا ہے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم خوب روتے رہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نبی جانتا ہے نبی کا مقام کیا ہے۔ عصر کی نماز ہو جائیں گی، ادھر دجال پوری دنیا میں پھرے گا۔ اب دیکھیے شکیل بن حنیف کہتا ہے دجال انسان نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے دجال انسان کی شکل میں ہوگا، جی اس کی ایک آنکھ کانچی ہوں گی، اس کی پیشانی پر کاف فا را کافی لکھا ہوا ہوگا۔ اب شکیل بن حنیف کہتا ہے امریکہ، فرانس، امریکہ کا کاف نکال لو، فرانس کا فارا ملا لو، کافر بن جاتے ہیں۔
دیکھو دلیل کیسے دے رہا ہے، امریکہ، فرانس، وہ کاف آخر کا نکالو، یہ فا را ملا لو، کافر، اور جو سیٹلائٹ ہے یہ دجال کی کہانی آنکھ ہے، کچھ عقل میں بات پڑتی ہے، جبکہ تذکرہ حدیث میں آتا ہے دجال شکل کے اندر ہوگا، اس کی آنکھ کانچی ہوگی، کاف فا را اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا، پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا دونوں بھی وہ پڑھ سکتے کافر ہے، اس کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، اس کے ہاتھ میں جہنم بھی ہوگی، اور 40 دن دنیا میں رہیں گا، ایک دن، پہلا دن جانتے ہو 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر بقیہ دن دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت نماز کیسے پڑھنا؟ 1 دن 1 سال کے برابر، حضور نے فرمایا وقت کا اندازہ لگانا، نماز پڑھ لیا کرنا۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہیں گا، حدیث میں آتا ہے ملک شام اور عراق کے بیچ میں سے نکلیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ شکیل بن حنیف کہتا ہے امریکہ، فرانس، کافا را و کافر، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں۔ بولو بھینس کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھینس کا بچہ بھینسی ہوتا ہے، بھینس کا بچہ گھوڑا نہیں بن سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو شکیل بن حنیف کذاب ملعون، یہ شیطان کا شاگرد، یہودی کا ایجنٹ جو ہمارے بیچ میں کام کر رہا ہے۔ نوجوان کان کھول کے سنو، تمہارے پاس بھی وہ لوگ آ سکتے ہیں، علامات قیامت تم کو بتلائیں گے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کریں گے، امام مہدی کا تذکرہ کریں گے۔ تم نے صاف صاف کہنا، اگر تمہیں گفتگو کرنے کا شوق ہے اور تمہیں باتیں کرنے کا شوق ہے، چلو ہمارے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ہمارے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے گفتگو کرو، ان کے سامنے بات کرو، پھر دیکھیں گے دودھ کیا اور پانی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال رہیں گے، 32 سال کی عمر میں اللہ نے زندہ اٹھایا تھا، شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے 40 سال دنیا میں رہیں گے، 2 شادیاں کریں گے اور ان سے اولاد بھی آپ کو ہوں گی۔ دمشق کے جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دجال پوری دنیا میں گھومے گا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ بھی ہوں گے، اور سارا یہود کا جم کٹا دجال کا لشکر ہوگا، شیاطین دجال کے لشکر بن جائیں گے، اور دجال جب ویرانے سے گزرے گا تو سارے خزانے اوپر آ جائیں گے، اور دینوں کا سفر مہینوں میں کریں، دینوں کا سفر گھنٹوں میں کریں گا، اور مہینوں کا سفر دنوں میں کریں گا، دنوں کا گھنٹوں میں کریں گا، اور گھنٹوں کے اندر منٹوں میں کریں گا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کریں گا۔ حدیث میں آتا ہے ایسا تیز چلیں گا، اڑیں گا جیسے ہوا کے پیچھے بادل چلتے ہیں، پوری دنیا میں گھومے گا۔ اور مدینہ پاک بھی آئیں گا، احد پہاڑ کے قریب فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال کو مدینہ پاک میں گھسنے نہیں دیں گے، اس کا رخ موڑ دیں گے، اور دجال جائیں گا ملک شام کی طرف۔ ادھر معلوم پڑیں گا حضرت مہدی کو دجال آ چکا ہے، عیسیٰ بن مریم بھی نازل ہو چکے ہیں، یہ دونوں بزرگ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال عیسیٰ بن مریم کو دیکھیں گا، حدیث میں آتا ہے شیشے کی طرح پگھلیں گا۔ بولو کیسے پگھلیں گا؟ شیشے کی طرح دجال پگھلنا شروع ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے، حضرت امام مہدی بھی ساتھ میں ہوں گے، اور مقام لد پر، مقبوضہ اسرائیل کا علاقہ مقام لدہ پر عیسیٰ بن مریم اس کو پکڑیں گے، اس کو کاٹیں گے تلوار سے، اور دجال ختم ہو جائے گا۔ تو حدیث میں تذکرہ ذبح کرنے کا ہے، اور شکیل بن حنیف کہہ رہا امریکہ، فرانس، کافر، بتاؤ کچھ بات پلے پڑتی ہے۔ حدیث میں تذکرہ ملتا ہے مقام لد پر اس کو عیسیٰ بن مریم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان یہ صرف
40 سال کی عمر میں اللہ ان کو خلافت دیں گا. 40 سال تک خود ان کو معلوم نہیں رہے گا کہ میں جو ہے اللہ مجھ سے خلافت کا کام لینے والا ہے, اللہ مجھ سے جو ہے انصاف کا کام لینے والا ہے. ایک ہی رات میں اللہ ان کو پوری صلاحیت دے دیں گے. اب وہ جو اصل حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہے وہ تو لوگوں سے چھپتے پھریں گے, اور جو یہ کہے میں مہدی ہوں تو سمجھ لو وہ اپنے دعوے کے اندر کیا ہے, بولو غلط ہے. تو آج ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں. آج سے 4 سال قبل ایسے ہی شکیل بن حنیف کے ماننے والے اپنی دعوت کو پھیلا رہے تھے. الحمدللہ اسی مسجد سے آواز اٹھی تھی, یہاں کے محلوں کے تعاون سے, انتظامیہ کمیٹی کے تعاون سے ایک عظیم الشان جلسہ لیا گیا, اور 4 سال تک آپ کو سننے نہیں ملا تھا کہ شکیل بن حنیف کے چاہنے والے کوئی ہے شہر کے اندر. 4 سال قبل ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا. اب پھر وہ لوگ آ گئے ہیں اور ہمارے آس پاس کے ساتھی سیدھے ایٹو چلانے والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ شکیل بن حنیف مہدی ہے, عیسیٰ ہے. خدا کی قسم شکیل بن حنیف مہدی بھی نہیں ہے, عیسیٰ بھی نہیں ہے, وہ ظالم اور شیطان کا شاگرد ہے. پوری زندگی یاد رکھنا ہمارے نبی آخری نبی ہے. اگر آپ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے میں نبی اور پیغمبر ہوں, چل کچھ دکھا. اگر وہ آسمان میں اڑنا شروع کر دے, زمین میں جو ہے اڑنا, آسمان پہ اڑنا شروع کر دے اور پانی پہ چلنا شروع کر دے, خدا کی قسم ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم یہی کہیں گے ظالم تو شیطان ہے. تو عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے, امام مہدی پیدا ہوں گے, وہ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے, مکہ میں ان کو خلافت ملیں گی. پھر کیا ہوگا, حضرت مہدی علیہ رضوان کیا ہوگا, یہ 7 سال کی عمر 40 سال میں خلافت ملیں گی, 7 سال تک حکومت کریں گے, دنیا میں انصاف کو قائم کریں گے. پھر 7 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائیں گی اور بیت المقدس میں ان کی وفات ہوں گی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہلائیں گے, دہلائیں گے, کفن پہنائیں گے اور جنازے کی نماز پڑھائیں گے, اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قبر میں اتاریں گے. یعنی 47 سال یا 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا. آج شکیل بن حنیف کی عمر تقریباً 50-60 کے بیچ میں ہے. امام مہدی 47 سال یا 48 سال میں وفات پا جائیں گے, اور شکیل بن حنیف کی عمر کیا ہے, 50-60 سال کی عمر میں ہے. بتاؤ کچھ بات عقل میں آتی ہے؟ بیت المقدس میں آپ کو دفن کیا جائے گا, مدینہ میں پیدا ہوں گے, مکہ میں خلافت ملیں گی, اور شام میں جائیں گے, لوگوں سے لڑیں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا, اور بیت المقدس میں آپ کی قبر بنیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے, انصاف قائم ہو جائے گا, عدل قائم ہو جائے گا, سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے, بچھو کاٹنا چھوڑ دیں گے, اور ایک بکری کا دودھ پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا, ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ زمین سے برکتوں کو نکالیں گے, لوگ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے, گالیاں دینا بھول جائیں گے, اور لوگ جو ہے امن امان کی زندگی گزاریں گے. اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ مدینہ پاک میں بیان کریں گے, پوری دنیا آپ کے بیان کو سنیں گے. 1 صدی پہلے یہ بات سمجھنا بہت مشکل تھا, کہاں مدینہ منورہ, کہاں ناندیڑ شہر, یہاں کیسی بات سنیں گے. لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, موبائل کے ذریعے بات سننا بہت آسان ہو گیا. یہ بیان یہاں پر ہو رہا ہے, اب یہ بیان اپلوڈ ہونے کے بعد پوری دنیا اس بیان کو سنیں گی, چاہے امریکہ میں رہتا ہو اور چاہے انڈونیشیا میں رہتا ہو. یہ بیان اگر سننا چاہے وہ سن سکتا ہے. ارے بات سمجھ رہے ہو, عیسیٰ تقریر مدینہ میں کریں گے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو پوری دنیا آپ کی بات کو سنیں گی. 1 صدی پہلے, 100 سال پہلے سمجھنا بہت مشکل کام تھا, اب سمجھنا آسان ہو گیا. موبائل کے ذریعے ہم آرام سے بیان سن سکتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے عیسیٰ کے جہاں تک آنکھ کی نظر جائیں گی وہاں تک سانس جائیں گی، آنکھ کی نظر جہاں تک جائیں گی وہاں تک سانس جائیں گی، اور جو سانس کسی کافر کو لگیں گی کافر مر جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سانس ناک کے ساتھ آنکھ جہاں تک جائیں گی، روشنی آنکھ کی وہاں تک سانس جائیں گی، اور جو سانس کافر کو لگے وہ مر جائیں گا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 40 سال رہیں گے اور پھر حج کرنے آئیں گے۔ مکہ مکرمہ میں حج ہوگا، حج ہونے کے بعد آپ مدینہ پاک جاتے رہیں گے تو مدینہ پاک کے قریب آپ کا انتقال ہوگا، اور پھر لوگ آپ کو مدینہ پاک لائیں گے، اور مدینہ پاک لانے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو میں آپ کی قبر بنیں گی، اور وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، حضرت مجھے لگتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہوں گی، تو میری خواہش ہے جہاں پر لوگ آپ کو دفن کریں میں بھی آپ کے بازو آرام کروں۔ حضرت نے فرمایا عائشہ اس جگہ پر میرا اختیار نہیں ہے، وہ جگہ 4 کے واسطے ہیں، ایک میرے واسطے ہیں، ایک ابو بکر کے واسطے ہیں، ایک عمر کے واسطے ہیں، ایک عیسیٰ بن مریم کے واسطے ہیں۔ ابھی 3 قبریں موجود ہیں، اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں، آپ کے سیدھے طرف ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آرام کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور 4تھی جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی وفات کے بعد لوگ مدینہ پاک میں آپ کو لائیں گے اور وہاں پر آپ کو دفن کریں گے۔ اب بتاؤ، شکیل بن حنیف دربھنگے کا رہنے والا، عثمان پورے کا رہنے والا، اورنگ آباد کے قریب پڑے گاؤں میں اس کے اچھے خاصے لوگ ماننے والے ہیں، یہ کب مدینہ پاک جائیں گا؟ ایسے ظالموں کو تو وہاں کے حاضری نصیب نہیں ہوں گی۔ ایسے ظالم کو اگر ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے، ہاں یہ لندن جا سکتے ہیں، اسرائیل جا سکتے ہیں، یہ کینیڈا جا سکتے ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ پاک جا نہیں سکتے ہیں۔ مکہ پاک یہ تو مرکز العالم ہے، مدینہ پاک ہمارے محبوب یہاں پر آرام کر رہے ہیں، اس واسطے کوئی بھی نوجوان ان کی باتوں میں نہ آئے، گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرے، علماء کرام کے بیانات کو سنیں، علماء کرام کے تفسیر قرآن کو سنیں، علماء کرام کے مجمع میں حاضری لگائیں اور بیٹھے دین اور دنیا دین کی باتیں سنیں، اللہ اس کی رسول کے باتیں دلائل کے ساتھ میں سنیں، پھر انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم سب مل کے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو گمراہی سے بچائے، پورے امت مسلمہ کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہر جوان بھائی کی، ہر جوان بہن کی، ماؤں کی، بچوں کی، ہماری آپ کی، اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اس جملے پر ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور رسول ہے۔ اس جملے پر انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر روز نئے آنے والے فتنوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر تمہیں لگے کوئی جوان اس فتنے کا شکار ہو رہا ہے، بر وقت ہمیں آ کر کہیں اور بتلائیں، ہم اس جوان بھائی کے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے، پیار محبت کے ساتھ میں اس کے ایمان کو بچانے کی انشاءاللہ ہم سب فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔